الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین اما بعد۔ الکافی سے آپ کی خدمت میں کتاب الایمان والکفر میں وارد ہونے والے اخلاق کے موضوع سے مربوط ابواب آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے۔ گزشتہ دروس میں ہم نے ایک مختصر سا سفر احادیث مبارکہ کی مدد سے طے کیا کہ جس میں ہمارا آغاز وہ ذکر و فکر اور اسی سے پھر کچھ دعا کے بارے میں کتاب و دعا میں جو ذکر وارد ہوئے ہیں اس سے متعلق گزرا ہمارا، اور پھر ہماری گفتگو جو ہے وہ قناعت کے اوپر اور رفق اور مدارات کے اوپر منتقل ہو گئی۔ یہ جتنے بھی ابواب تھے یہ ابواب اخلاق فاضلہ و اخلاق حسنہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں پر جو اب آپ کی خدمت میں ابواب کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے وہ گزشتہ ہماری جو گفتگو علم اخلاق کے تعارف کے عنوان سے ہوئی تھی اس کے اساس کے اوپر ہم، جیسا کہ بزرگان علماء نے رہنمائی کی ہے، اس رہنمائی کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم ایک نئے سلسلے ابواب کو شروع کر رہے ہیں، کیونکہ علم اخلاق وہ انسان کے وجود کے اندر، نفس کے اندر راسخ صفات سے عبارت ہے کہ اگر یہ راسخ صفات موجود ہوں تو اگر حسنہ ہیں اخلاق حسنہ کہلائیں گی، سیئہ ہے تو اخلاق سیئہ کہلائیں گی۔ بالفاظ دیگر علم کے ماوراء عمل اصل میں مطلوب ہے، اور اس طور پہ علماء شدت کے ساتھ تاکید فرماتے ہیں کہ عمل کے دائرے میں انسان زندگی بسر کرے۔ خصوصاً آج کے دور میں جو معاشرہ یا حوزہ علمیہ یا طلاب گرامی جس چیز کے شکار ہو رہے ہیں وہ یہی موضوع ہے کہ پہلے یہ بات سننے کو ملتی تھی کہ جو معارف میں دقیق کتاب فلسفہ اسلامی حکمت مطالعہ یعنی اسفار اربع ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یا اسی طریقے سے جو بعض نامور شخصیات گزری ہیں ان کے کلام کو سمجھنا مشکل ہے، لیکن ابھی مرحلہ اس سطح تک پہنچ گیا ہے کہ اسفار کو پڑھانے والے حوزہ علمیہ میں کئی نامور شخصیات ہیں، حتیٰ کہ دیگر اقوام میں بھی ایسی کئی شخصیات پیدا ہو گئیں کہ جنہوں نے اس عمیق معارف کے مضامین کو عقل و فکر کے دوش کے اوپر بہترین طریقے سے سمجھا اور اسے بیان بھی کیا۔ حتیٰ کہ بعض غیر مسلم ہیں جو مسلم ہوئے اور انہوں نے ان مضامین کو عمیق انداز میں مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد اس کو پھر اپنی زبان میں، فرانسیسی زبان یا انگلش زبان میں ڈھالا، جیسا کہ ہنری کاربن بڑا نام ہے، یا ولیم چیٹک بڑا نام ایک موجود ہے غرب کی دنیا میں کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد تھے، یا ڈاکٹر حسین نصر وغیرہ۔ اس طرح حوزہ علمیہ میں کئی پاکستانی، غیر پاکستانی بعض ایسی شخصیات اب مل جاتی ہیں کہ جو شرح منظومہ ہے، اسفار ہے، اور اس طرح کے عمیق مضامین کو پڑھائیں یا اس کو سمجھتے ہوں۔ اصل مسئلہ جو پیش آیا اس وقت معاشرے کو یا ایک دیندار طبقے کو، علماء ہیں، طلاب ہیں، جس میں ہم سب گرفتار ہیں، کہ وہ جو بلند ترین معارف کو ہم سمجھ رہے ہیں اس کو اپنے نفس کے اندر طے نہیں کر رہے، اس کو اپنے نفس کے اندر آگے نہیں لے کے جا رہے، اور یہ پریشانی اس قدر بڑے پیمانے پہ اثر انداز معاشرے کے اندر ہوئی کہ اس ٹائم انہی روحانی بعض علماء کی وجہ سے یہ جو حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی ہے اس کی بنیادیں متزلزل ہونے لگیں، حوزات علمیہ پاکیزہ اور پرخلوص علماء سے خالی ہونے لگ گئے۔ اب سمجھنے والی مقدار تو موجود ہے، لیکن وہ اپنے نفوذ کے اندر عملی مراتب یا عمری مراحل طے کرنے والے افراد وہ قلیل سے قلیل رہ گئے ہیں۔
لہذا اس ٹائم علماء اس کے اوپر بہت شدت کے ساتھ حوزہ علمیہ میں اس وقت تاکید فرماتے ہیں کہ عمل کی طرف توجہ دی جائے، عمل کی طرف قدم بڑھایا جائے، نفس کے اندر مراحل عملی طور پہ طے کیے جائیں۔ اگر عمل سے ہمارا نفس وابستہ نہیں ہوتا تو ذہنی تصورات اور مفہومی علم ایک سطح تک تو معرفت کا سبب بنتا ہے، لیکن انسان کی نجات کا باعث کسی صورت نہیں بن سکتا، کیونکہ نجات علم کے بعد اس علم سے نفع اٹھانے کے اوپر ہے۔ یہ ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں تھا۔ اس کی وجہ سے علماء اس کے اوپر تاکید فرماتے ہیں، اساتذہ اس پہ تاکید فرماتے ہیں کہ عرفان عملی و اخلاق عملی بھی دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، کیونکہ عمل کو انجام دینے سے پہلے عمل کا طریقہ سیکھا جاتا ہے، تو یہ علم اخلاق عملی ہے، یہ علم عرفان عملی ہے۔ کیونکہ اگر ہم ایک طریقہ سیکھ رہے ہیں تاکہ اس کے اوپر عمل انجام دے، مثلاً بین طلوعین نہیں سونا چاہیے، شدید ترین کراہت وارد ہوئی ہے، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کے فجر کے قضا ہونے تک، سورج نکلنے تک روایات میں متعدد وارد ہوا ہے کہ خداوند متعال رزق میں تنگی فرماتا ہے۔ وہ رزق معنوی تو یقیناً ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل وقت نماز شب اور یہی وقت ہے کہ اس کے اوپر قدیم زمانے سے بزرگان اپنے تجربات کی روشنی میں بھی نصیحت کرتے رہے ہیں، اور ائمہ اطہار علیہ السلام خصوصاً خود قرآن کریم کی آیات میں وارد ہوا ہے، سبحوہ بکرۃ و اصیلا، کہ یہ جو وقت بکرۃ و اصیلا ہے، یا وہ وقت ہے کہ جو مغرب کے قریب کا وقت ہے، یہ عبادت کا وقت ہے۔ جو ان اوقات کو ترک کر کے عبادت کرتا ہے یا کسی مقام پہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتا۔ اب یہ جو ہمارے پاس اوقات کی تقسیم ہیں یا دیگر امور ہیں، یہ عمل اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس علم آئے گا تو عمل کریں گے۔ لہٰذا اگر علم ہی نہیں آئے گا، مثلا ڈاکٹر سے دوائی تو لی ہم نے، اور دوائی کی ہم نے ٹائمنگ بھی پوچھی، لیکن دوائی کھائیں گے تو ہمارا علاج ہوگا۔ لہٰذا اس کو پھر دو حصوں میں یہاں تقسیم کر دیتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس ہے علم اخلاق عملی، کہ اخلاق عملی کو کیسے اختیار کیا جائے، کس طریقے سے اسے اپنے نفوس کی زینت بنایا جائے، اس عمل کے طور طریقوں کو جاننا۔ حقیقی اخلاق عملی کیا ہوگا؟ ہم اس کو اپنے زندگی میں اختیار کریں، تب کئی مشقتوں اور کئی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے عرفان عملی ہے، کیونکہ اصل کمال تو عرفان عملی میں ہے۔ صرف علم مفہومی و علم تصوراتی ذہنی میں فقط کمال نہیں رکھا گیا کہ بہترین اصطلاحات ایک انسان کو آ جائیں۔ ممکن ہے ایک شخص اصطلاحات کی دنیا میں کئی اشتباہات کرتا ہو، لیکن وہ جو اپنے نفس کے اندر صحت و تندرستی اور نشو و نما کو وجود دے رہا ہے، وہاں پہ وہ حقائق کو اپنے اپنے نفس وجود نفسانی کے ذریعے سے درک کر رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے، کشف کر رہا ہے۔ لہذا ایک علم مفہومی ہے اور ایک علم الہامی ہے۔ اگر علم الہامی تک نہیں پہنچتے، یہ نقص ہے، کیونکہ علم الہامی وہ مراحل کے ذریعے سے ہی طے ہوتا ہے، مراحل اس کے مقدمات ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح علم مفہومی کے مقدمات ہیں۔ لہذا عرفان نظری ہو جائے یا علم عرفان عملی ہو جائے، علم کی جو ہے یہ علم مفہومی ہے، یہ علم تصورات ذہنی ہے فقط۔ ہاں، یہ جہالت کے مقابلے میں ہمیں ایک نفع دیتا ہے، کیونکہ ذہنی تصورات میں بھی اگر جہالت ہمارے پاس ہو تو وہ نفس کی تنگی کا باعث بنے گی، اور اس روح میں زندگی ہے ہی نہیں، رونق ہی نہیں ہے۔ لہذا اس مقام پر ضروری ہے کہ ہم اگلا قدم اٹھائیں کہ ایک نوع حیات تو حاصل کی، لیکن نشو و نما بھی حاصل کریں، یعنی وہ جو علم ذہنی و علم مفہومی میں زندگی بسر فقط کر رہا ہے، اس کی روح زندہ ہے لیکن نشو و نما نہیں پا رہی، مراتب طے نہیں کر رہی، دیکھ نہیں سک رہی، سن نہیں سک رہی، الہامات اور کشف و شہود سے اس کا تعلق نہیں بن رہا۔ یہ عملی دنیا میں وارد ہونے سے انسان کے لیے اجاگر ہوگا۔
لہٰذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک علم عرفان نظری ہے، ایک علم عرفان عملی ہے، اور ایک بذات خود عرفان عملی ہے جسے سیر و سلوک کہتے ہیں۔ یہ ہر انسان اپنے وجود میں جو سفر اللہ تعالیٰ کی طرف طے کرتا ہے وہ اس کے نفس کے ساتھ وابستہ ہے، اس کے علم کی دنیا سے وابستہ ہے، وہ رہنمائی لیتا ہے، وہ ہدایت لیتا ہے اور آگے قدم بڑھاتا ہے۔ ہر انسان کی قیمت، ہر انسان کا مرتبہ، ہر انسان کا درجہ اس کے اسی علم اور اسی نشو نمائے نفسانی سے نمایاں ہوگی۔ لہٰذا الہامات تک، علم الہامی تک پہنچنا وہ لازم ہے ہمارے لیے، یہ ترقی اور یہ ارتقاء یہ ضروری ہے۔ اسی طرح اخلاق ہے، ایک علم اخلاق نظری ہے، ایک علم اخلاق عملی ہے، یعنی اخلاق عملی جیسا کہ ابھی ہماری گفتگو اخلاق عملی کے علم سے چل رہی ہے، اخلاق نظری سے ہم زیادہ نہیں ابھی وابستہ ہو رہے، اخلاق عملی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ بھی ذہنی، یہ علم مفہومی ہے، یہ علم ذہنی ہے۔ علم ذہنی اور علم مفہومی وہ جہالت کی بنیاد کے اوپر تو ہمیں ایک نفع دیتا ہے، لیکن ہمارے نفس کی نشوونما کا باعث نہیں ہے۔ ایک مرحلہ انسان فقط طے کر رہا ہے، لہذا ضروری ہے کہ ان فرمودات و ان آیات و روایات کے مطابق انسان قدم بھی بڑھائے۔ اگر قدم نہیں بڑھاتا تو وہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا جس کی نشاندہی مقام انسانی کو بیان کرتے ہوئے آیات و روایات اہل بیت علیہ السلام فرما رہی ہے۔ کیونکہ انسان جب عملی قدم بڑھائے گا تو کئی چیزوں میں انسان جو ہے وہ دوچار ہوگا، کئی دشواریوں سے انسان گزرے گا، مثلاً ناکام پائے گا، ایک عمل میں اپنے آپ کو ناکام دیکھے گا کہ تمام حرام کاموں سے نہیں بچ پاتا، رنج اور غم اٹھائے گا، کوشش کرے گا، نفس کو پڑھنے کی کوشش کرے گا، نفس کے گرنے کے مقامات کے اوپر دقت کرے گا، یہ ضعف کیوں آ رہا ہے، یہ ضعف کیسے دور ہو، دور کرنے کے لیے سوال کرے گا، رجوع کرے گا آیات کی طرف، روایات کی طرف، ان تجربہ کار طبیبوں کی طرف کہ جنہوں نے خود بھی ان ضعف اور ناتوانی سے نجات پائی اور کئی مریضوں کا علاج بھی کیا، کہ جن کو ہم اپنی زبان میں عرفاء یا اہل معنی کہتے ہیں۔ لہذا آئیں اب ہم اس کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ بہرحال اب چونکہ ہمارا جو گفتگو کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے یہ طولانی سلسلہ ہے، اس میں ہم امراض پڑھیں گے، گناہوں کی نوعیت کو پڑھیں گے، اور اس کی بنیادی ترین وجہ، کیونکہ ابھی دوسرا باب رہتا ہے جسے ہم کہتے ہیں تحلیہ، یعنی پرزینت کریں اپنے نفس کو، جن سے جیسے رفق، جیسے قناعت کے بڑے خوشائند اور بڑے بہترین معنی ہمارے سامنے آئے احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ قرآن کریم کی آیات سے ہم نے لینت کے بارے میں، ملائمت کے بارے میں جو بیانات پڑھے وہ واقعاً انسان کی روح کو ایک ٹھنڈک عطا فرماتے ہیں اور انسان کی زندگی کے اندر اسے ایک ضابطہ عنایت فرماتے ہیں کہ کیا مختلف مقامات کے اوپر جب اختیار کے عالم میں ہو تو عمل اور قدم اٹھایا جائے۔ لہذا یہاں پہ جو بزرگان ہیں، بزرگ علماء، کامیاب شخصیات، ان کی رہنمائی کی وجہ سے ہم اب اس مرحلے کے اوپر وارد ہو رہے ہیں، کیونکہ آغاز کے مرحلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم عملی دنیا میں قدم بڑھا سکیں اور سفر کسی نہ کسی حد تک شروع کر سکیں۔ اس کسی نہ کسی حد تک سفر شروع کرنے کے لیے ہم نے فکر اور ذکر کی بحث کو آغاز کیا، لیکن اس سے چند اور بھی ہم نے ابواب پڑھ لیے، جس میں ابواب پڑھنے میں مقصود در حقیقت علم اخلاق کا وہ جامع تعارف تھا جو 4-5 دروس کے اوپر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، تاکہ اس کی چند مثالیں ہمارے سامنے بہتر آ جائیں، وإلا ہم نے اسی موضوع کے اوپر منتقل ہونا تھا کہ آغاز ذکر اور فکر سے ہی ہے، ذکر اور فکر کو ترک ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ یہ دو پر ہیں جن کے ذریعے سے ایک سالک جو راہ الہی کے اوپر چلنا چاہتا ہے، جو مسافر ہے، وہ دوران سفر زاد راہ کے اساس کے اوپر تیز سفر طے کرنا چاہتا ہے، یہی دو پر ہیں اس کے، ایک ذکر اور ایک فکر ہے۔ یہ مرحلہ طے ہونے کے بعد آئیں اب ہم، جیسا کہ علماء فرماتے ہیں کہ تخلیہ ضروری ہے تحلیہ سے پہلے۔ اگر تخلیہ نہیں کیا تو تحلیہ جتنا بھی کرتے جائیں وہ آلودہ ہو جائے گا، کیونکہ بعض اوقات اس طرح کی مثالیں بعض افراد پیش کرتے ہیں کہ اگر ایک
مثلاً گلاس سیاہ ہے تو اس میں شفاف پانی ڈالتے رہیں اور وہ پانی بہتا رہے گا، ایک وقت ہوگا یہ شفاف ہو جائے۔ یہ مثال توبہ کے لیے تو درست ہے، لیکن اخلاق سیئہ یا وہ صفات سیئہ و صفات قبیحہ جو انسان کے نفس میں راسخ ہو چکی ہیں ان کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ ان کو اکھاڑنا پڑے گا، ان کو جڑ سے کاٹنا پڑے گا، نہ یہ کہ اگر ہم اس کے اندر پانی ڈالتے رہیں تو یہ خود ہی اکھڑ جائیں گی۔ یہ صفات، کیونکہ جو راسخ چیز ہے وہ راسخ چیز تب ہی اپنی جگہ سے ہلتی ہے کہ جب اس کو شدید ترین ضربہ لگے، جب اس کی خوراک کو بند کر دیا جائے، جب وہ ضعیف ہونے لگ جائے، جب اس کو اٹھا کے پھینک دیا جائے، وَإِلَّا وہ انسانی نفس کے اندر سے نہیں کٹتی، جیسا کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں اور اپنی زندگی میں مختلف تجربات کی صورت میں ملاحظہ اور مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا علماء تاکید در تاکید سے فرماتے ہیں کہ یعنی اساتذہ گرامی جو بزرگ ہمارے علماء و اکابر و موجودہ دور میں بزرگ شخصیات ہیں، سب اس بات کی پر متفق ہیں کہ تخلیہ پہلے ہونا چاہیے، تحلیہ سے پہلے۔ خالی کریں امراض سے اپنے نفس کو، اپنے نفس کے اندر سے برائی کی جڑ کو کاٹیں۔ کون سی برائی کی جڑ؟ کہ جیسا کہ ہم سابقہ دروس میں پڑھ چکے، اخلاق راسخ صفات کا نام ہے، عارضی صفات کا نام نہیں، کیونکہ انسانی نفس ہر دو صفات سے وابستہ ہوتا ہے۔ بعض راسخ صفات ہیں اور بعض عارضی صفات ہیں، چاہے اچھی ہوں یا بری ہوں۔ راسخ صفات بھی اسی طرح چاہے اچھی ہوں یا بری ہوں، فرق نہیں پڑتا۔ لہذا راسخ صفات جو ہیں وہ خطرناک ہیں، وہ تو کہیں بھی انسان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی، وہ تو انسان سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اگر اس دنیا کے اندر الہی طبیب جو انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے قرار دیے، اور وہی نسخے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے لیے آئے، جسے ہم قرآن کریم و احادیث مبارکہ کی صورت میں جانتے ہیں، اگر ان کے ذریعے سے ایک نفس اس دنیا کے اندر اختیار کی زندگی میں اپنے نفس سے ان صفات راسخہ کو جدا نہیں کر سکا، تو اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد کیسے وہ راسخ صفات انسانی وجود سے دور ہوں گی۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف آئیں، تخلیہ کی طرف آئیں، جیسا کہ ہمارے پاس مضامین زیادہ تر آیات روایات کے مضامین بھی اسی کی طرف ہمیں رہنمائی کرتے ہیں، اور جو کامیاب شخصیات گزری ہیں، جو رہنما شخصیات اس میدان میں گزری ہیں، جو استاد اور شیخ کا درجہ رکھتی تھیں، ان شخصیات کی رہنمائی سے ہم استفادہ کرتے ہوئے آج انشاءاللہ منتقل ہو رہے ہیں ان صفات قبیحہ کی طرف جو انسانی نفوس میں راسخ ہو جاتی ہیں اور انتہائی بدترین اثرات کو انسانی نفوس کے اندر نمایاں کرتی ہیں۔ اگرچہ جب ہم احادیث یا آیات کریمہ سے ان کا مطالعہ کر رہے ہوں گے تو وہاں پہ اس چیز کی نشاندہی تکرار کے ساتھ موجود نہ ہو کہ یہ تب انسان کے لیے مضر ہے جب راسخ بن جائے۔ وہ تو آیات اور روایات بتا رہی ہیں کہ نفس کا کچھ دیر کے لیے بھی ان کے ساتھ اگر تعلق قائم ہو جائے تو وہ خطرناک ہے، کچھ یہ کہ راسخ ہو گئی ہوں تو پھر تو بہت ہی خطرناک اور بہت ہی سخت کبھی ہے، اور قباحت اس کی شدید ہے۔ لہذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ تخلیہ کا مرحلہ ہمیں بالاتر رکھنا ہوگا، تخلیہ کے مرحلے سے ہمیں گزرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ تحلیہ انسان اپنی زندگی کے اندر وجود دیتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے وہ بند باندھ دیا کہ اب کوئی اچھی یا اخلاق فاضلہ کی صفت ہم سے وابستہ نہ ہو، ایسا قطعاً نہیں ہے، لیکن ہماری زیادہ تر توجہ، ہمارے غور و فکر، اپنے نفس کا مطالعہ وہ جس جانب سے ہونا چاہیے وہ تخلیہ کی جانب سے ہونا چاہیے۔ یہ ایک ہمارا مقدمہ آج کے دن ہو گیا، کیونکہ آج ہم ابواب کی ایک فہرست لے کے چلیں گے۔ یہ فہرست ہمارے ہاں مختلف علماء نے ایک حد تک بیان کی ہیں، جیسے آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی، ان کی کتاب مراحل اخلاق در قرآن ہے، یا اسی طریقے سے علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب صراط حق، یا اس طرح دیگر کتابیں ہیں، اس میں انہوں نے ایک نو ترتیب
اس کی ذکر کیا، یا دیگر بزرگ شخصیات ماضی میں گزری ہیں کہ جنہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ ہم البتہ جب روایات اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں ایک خاص انداز سے پھر جانا ہوگا۔ ہم ٹو دا پوائنٹ، مثلا آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی، وہ غفلت کو سب سے پہلے قرار دیتے ہیں کہ غفلت کو دور کیا جائے۔ اب غفلت بہت اہمیت کا حامل ٹاپک ہے کہ انشاءاللہ ابھی ہمارے بیان میں انشاءاللہ تعالی انہی ابواب میں آئے گا۔ لیکن جب آپ الکافی کے ان ابواب کی پر دقت کریں، ایک تو یہ ابواب 20 یا 30 سے اوپر چلے جاتے ہیں، طولانی ہیں، یعنی 30 سے اوپر حتماً ہیں یہ۔ اگر ان ابواب کی پر ہم دقت کریں تو غفلت تک پہنچنے سے پہلے چند مقدمات ہمیں طے کرنے پڑیں گے، تاکہ ہمارے لیے یہ نمایاں ہو کہ کس چیز سے غفلت، کیونکہ انسان بالآخر ہر چیز کی طرف اپنی توجہ برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے غفلت کس چیز سے ہو اس کی نشاندہی کے لیے ہمیں چند ابواب مقدمتاً پڑھنا پڑیں گے، جو کہ اپنے بہرحال منطقی ترتیب ایجاد کرنے کی ایک کوشش کرتے ہوئے ہم نے اپنے سامنے اسے قرار دیا ہے۔ اس میں مثلا ایک ہے باب الشرک و اصول شرک، ایک ہے باب کفر و اصول کفر، اسی طرح ایک ہے باب نفاق و اصول نفاق۔ یہ ایک طرف ہو گیا۔ ایک عمل کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، جیسا کہ ورع۔ یہاں پہ ہم نے ورع کو مقدم کیا ہے، اسی نصیحت جو علماء فرماتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ عمل کی دنیا کو زیادہ آپ اپنے کنسنٹریشن زیادہ آپ کی عمل کی دنیا کی طرف ہونی چاہیے، عمل کی دنیا کو آپ غلبہ دیں، کیونکہ عموماً کفر اور شرک سے انسان کی یہ فکری چونکہ امور ہیں اور فکر انسانی سے اور باطن انسانی سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے بعض مراحل عموماً اہل اسلام نے طے کیے ہوتے ہیں کہ وہ ایک اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے کفر و شرک سے بچے ہوئے ہیں، ایمان لانے کی وجہ سے بعض امور کو حل کیے ہوئے ہیں، لہٰذا اس کو انشاءاللہ تعالی ورع کے بعد پڑھیں گے۔ اب ہماری ترتیب اس طریقے سے بن جائے گی کہ ہم کتاب الورع کو پڑھیں یا کتاب الورع کے ساتھ کتاب الزہد کو بھی، اور کتاب الورع اور کتاب الزہد کے بعد ہم منتقل ہو جائیں انہی فکری جو حملہ آور ہونے والے خطرناک ترین افکار اور نظریات ہیں، یعنی اصول کفر، اصول شرک اور اصول نفاق۔ اس کو پڑھنے کے بعد پھر اس ترتیب پہ آ جائیں جو علماء نے ذکر کی ہے، اور اس سے مشابہ ترین جو ترتیب الکافی کی ہمارے ساتھ ابواب کی آئے گی اس کو انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ لیکن اس میں زیادہ تر جو ہم مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہی ہے کہ ہم غور کریں کہ عمل کو کیسے جنم دیں۔ جیسے فکر اور ذکر میں تو ہم جیسے بھی گناہ انسان سے صادر ہو، جتنے بھی انسان کے اندر نا امیدی کے خدشات وسوسے جنم لیں، فکر اور ذکر کو ترک نہ کریں، کیونکہ یہ دو نور ایسے ہیں کہ اگر انسانی نفس کے ساتھ یہ وابستہ ہو جائیں تو انسانی نفس وہ بالآخر ایک جو برے طریقے سے زمین کی گہرائی میں یا پستی کی گہرائی میں دھنسا ہوا ہے، گرا ہوا ہے، وہ ان سے چھٹکارا پا کے آہستہ آہستہ نکلنے کی کوشش کر ہی لے گا۔ یعنی اپنے طور پہ وہ اڑنے کی کوشش کرے فکر اور ذکر سے، جبکہ اس کی ٹانگیں یا اس کا وجود وہ جکڑا ہوا ہے نیچے، یعنی کنویں میں ہم سارے گرے ہوئے ہیں۔ اس لیے کوئی چاہیے کہ جو جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آئے، ہمارے لیے ہمارا جو نفس ہے، ہمارا جو وجود ہے جس نے مقامات طے کرنے تھے، وہ بیرونی ہمارے مختلف سازشوں کے ذریعے سے ہم جب شکار ہو گئے تو وہ ایک کنویں کے اندر جا گرے ہیں۔ وہ کنواں گناہوں کا کنواں ہے، وہ شہوات کا کنواں ہے، وہ ہوائے نفس کا کنواں ہے، اور اس کے اندر یہ انسانی نفس ناطقہ وہ جکڑا ہوا گرا ہوا ہے اور تاریکی میں زندگی بسر کر رہا ہے، اور کوشش یہ کر رہا ہے کہ کوئی نجات دہندہ آئے جو اسے نجات دے۔ ہے نجات دہندے، قرآن کریم ہے نجات دہندے، یعنی انبیاء و ائمہ علیہم السلام ہیں، لہذا یہ نجات دہندے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں اس کے لیے۔ اس نے ہاتھ بڑھانا ہے، اس نے قدم اٹھانا ہے، اس نے دامن تھامنا ہے، لہذا
اہل بیت علیہ السلام کا دامن تھام کے انسان اس ہوائے نفس کے کنویں سے باہر آ سکتا ہے، اور انسان اپنے وجود میں جو ایک بلند ترین انسانی مقام تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ لہذا تخلیہ وہ ہر چیز کے اوپر بالا تر ہے، تخلیہ سے عمل شروع کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ہم ورع کے بعد یہی اصول کفر، اصول شرک اور اصول نفاق، اور پھر مثلاً غفلت ہے، مراقبہ ہے، محاسبہ ہے، یہ ہم طریقے انشاءاللہ تعالی آگے لے کے چلیں گے۔ اس میں ایک اور نقطہ، تاکہ ہم ورع پہ کیونکہ بحث کرنا مقصود تھی، شاید اگلا درس بھی ہمارا ورع ہی سے متعلق گزر جائے، کیونکہ یہ جو دوسرا نقطہ مہم ہے وہ بھی ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے کہ ہر انسان اپنے نفس کا گہرا مطالعہ کرے، کیونکہ یہی انسان نفس ناطقہ سے مراد ہے جو نفس حیوانی سے جدا ہے، کیونکہ انسان بعض اوقات نفس حیوانی کو اختیار کر لیتا ہے جبکہ اس کے اندر انسانی نفس بننے کی صلاحیت ہے۔ انسانی نفس کو نفس ناطقہ کہتے ہیں۔ اب ہم اپنا مطالعہ کریں، ہم کتنا فیصد نفس ناطقہ بنے ہیں، اسی کو محاسبہ کہتے ہیں۔ یعنی محاسبہ فوراً شروع کرنا چاہیے ہمیں، نہ کہ وہ جو ہمارے ان ٹاپکس کے بعد محاسبے کا مورد آئے گا کہ تب ہم تفصیلی طور پہ انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن محاسبہ فوراً شروع کریں، حساب کتاب اپنا فوراً شروع کریں۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی شدید تاکید ہے اس کے اوپر۔ ہم خود اپنے نفس کا مطالعہ کریں کہ ہمارا نفس مقام انسانیت کو کتنا لیے ہوئے ہے اور مقام حیوانیت کو کتنا لیے ہوئے ہے۔ مقام حیوانیت یہی ہے کہ مثلا نیند کی طرف اس کا رجحان کتنا ہے، کھانے پینے کی طرف رجحان کتنا ہے، جنسی غریزوں کی طرف اس کا رجحان کتنا ہے، گھر بار، بال بچے، شکم، ان کی طرف اس کا رجحان کس قدر زیادہ ہے، کتنی وابستگی ہے اس کی قلبی ان سب چیزوں کے ساتھ، اپنے اموال، اپنے بدن اور اپنے راحت، اپنی لذات، اپنی شہوات اور اپنی ہوائے نفس، ان سے اس کا تعلق زیادہ شدید ہے یا انسان بنانے والے امور سے اس کا تعلق زیادہ شدید ہے۔ اگر مقام انسانیت سے مربوط امور میں وہ ضعف اور نقص کا مشاہدہ انسان اپنے نفس میں کرے تو یہاں پہ ضروری ہے کہ اس کا علاج کرنے کے لیے تیز قدم بڑھائے، اس کا علاج کرنے میں تاخیر نہ رکھے کہ پہلے یہ میں مطالعہ کر لوں، یہ کما لوں، یہ مرحلہ طے کر لوں، فلاں بندے سے مل لوں، فلاں شخصیت کے محضر میں حاضر ہوں، یہ سارے کام ہو جائیں گے اور وہ اتنا ہی بری صفات راسخ ہو رہی ہیں۔ بری صفات راسخ کر کے انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے ہمراہ ایک چھت کے نیچے بھی زندگی طولانی بسر کریں تو وہ صفات انسان کے وجود سے نہیں نکلیں گی۔ جیسا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زوجہ وہ ان کی قاتلہ نکلی، امام جواد علیہ السلام کی زوجہ ان کی قاتلہ نکلی، کیونکہ انسان اپنے گھر میں سب سے زیادہ سکون اپنے بیوی بچوں سے ہی پاتا ہے کہ اگر نعمات الہیہ ساتھ اس کے فراہم ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام ان کا بیٹا ان کی راہ سے دور نکلا جس نے انہیں سخت اذیت اور سخت ان کو تکلیف دی۔ لہذا آپ نے یہاں پہ ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ ہمیں بہرحال اپنے نفس کا مشاہدہ مسلسل کرتے رہنا چاہیے۔ ہم مقام انسانیت کو کتنا اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں، اپنے مقام انسانیت کے اعتبار سے اس کی طرف رجحان کتنا زیادہ ہے، کیوں نہیں ہے، اور وہ کیوں کے جوابات بھی واضح ہیں، لیکن انشاءاللہ جیسا کہ دروس میں آئیں گے کہ یہ علاج کرتے رہیں، خود یہ نشوونما انسانی نفس ناطقہ خود نشوونما پانے لگ جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے کہ ڈاکٹر ایک دوائی دیتا ہے جس سے بیکٹیریا مرتا ہے، بیکٹیریا کو ماریں تو خود جسم تندرست ہونا شروع ہو جائے گا اور توانا آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ محاسبہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ بالفاظ دیگر مقام انسانیت سے ربط اگر ضعیف ہے اور حیوانیت سے ربط اگر ہمارا قوی ہے، یہ دو رگیں ہیں انسانی نفس کے اندر، اس نے کس سے تعلق قوی پیدا کیا ہوا ہے؟ تو بلا شک و شبہ جیسے ہماری غافلانہ زندگیاں بسر ہوتی ہیں، معاشرے کے اندر عام زندگیاں بسر ہوتی ہیں، گناہوں کی قباحتیں چونکہ دیر سے ہمارے لیے اجاگر ہوئی اور نفس کی حساسیت بھی پھر اس طرح سے نہیں رہتی، تو حیوانیت کے ساتھ بہت گہرا اور شدید ربط ہو جاتا ہے
اور انسانیت کے ساتھ ربط وہی خاندانی شرافت کی اساس پہ یا معاشرے کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اور کچھ اپنے نفسانی رجحان، ان 2-3 چیزوں کی وجہ سے چند خوبیوں کے ساتھ ہم قوی تعلق پیدا کر لیتے ہیں، بقیہ سب کے ساتھ ضعیف تعلق انسان کا رہ جاتا ہے۔ یہاں پہ ضروری ہے کہ حیوانیت کو ساتھ ساتھ کمزور کرتا چلا جائے، یعنی ٹھیک ہم وہ انشاءاللہ ابھی موضوعات جو ہمارے شروع ہو رہے ہیں اس سے مقام انسانیت سے گہرا تعلق پیدا ہونا لگ جائے گا، لیکن اسی وقت ضروری ہے کہ یہ بھی ساتھ علاج کرتے رہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا 2 دوائیاں مل کے طبیب نے دی کہ ایک دوائی سے بیکٹیریا مر رہا ہے، دوسری دوائی سے وٹامنس پیدا ہو رہے ہیں۔ لہذا ابھی ہم جو چیزیں پڑھیں گے اس سے ہمیں یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کوشش کریں کہ اول ان جراثیموں سے آلودہ ہی نہ ہوں۔ نمبر 2، آلودہ ہو گئے تو توبہ استغفار تو ایک عمومی علاج ہے اور ہر دور میں علاج ہے، اسے ہمیں ترک نہیں کرنا۔ اس لیے ذکر فکر ہم نے پہلے پڑھا۔ ذکر و فکر کے ابواب ہم پڑھنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انسان اندر مایوس نہ ہو جب ہم یہ باتیں پڑھیں، نا امید نہ ہو جائے، وَإِلَّا اگر ہم ڈائریکٹ یہاں سے شروع کر دیتے اصول کفر، اصول شرک، اصول نفاق، اور پھر آگے ہے ورع ہے، مراقبہ ہے، محاسبہ ہے، انسان کہتا پھر تو میں ہمیشہ کے لیے گناہگار ہی ہوں، پھر تو نہ صحیح ایمان لایا ہوں، نہ صحیح اسلام لایا ہوں، اور نہ میری نجات ہو سکتی ہے۔ نا امیدی چھا جاتی ہے انسان کے اوپر۔ اس لیے پہلے ہم نے ذکر و فکر کے ابواب کو پڑھ لیا تاکہ ہمارے اندر عمومی ضابطہ ہمیشہ برقرار ہے، نہیں نجات ہے۔ یہ ذکر و فکر در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نجات کی رسی کو تھامنا ہے۔ لہذا جس نے ذکر اور فکر کو تھامے رکھا وہ تو نجات پا جائے گا حتماً۔ لیکن یہاں پہ دوسری چیز، یعنی یہ وہ وٹامنس بڑھانے والی چیزیں ہیں، یہ صحت اور تندرستی لانے والی چیزیں ہیں، یہ ذکر اور فکر۔ اس کے ہمراہ اب ہم جب علاج کریں گے اپنے نفس کا، کیونکہ جڑ سے اکھاڑنا ہے، راسخ ہیں صفات، عارضی صفات ہے، اس کے اوپر بھی ٹینشن لینی چاہیے، ہمیں پریشان ہونا چاہیے، لیکن اس کو دور کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس مقام پہ میں مثلاً بخیل بن گیا تھا، ہوں نہیں بخیل میں، انشاءاللہ آئندہ تدارک کر لوں گا۔ اس جگہ بے جا غصہ کر گیا تھا، اس سے میں معذرت خواہی کر لیتا ہوں اور آئندہ یہ تکرار نہیں کروں گا، کیونکہ جانتا ہوں کہ غصے کی اس سطح تک میری کیفیت نہیں ہے۔ یہ چند عوامل، مثلاً کچھ مرض کا عالم تھا، کچھ اتنا مالی نقصان ہوا تھا، کچھ مثلا فلاں نیند پوری نہیں تھی، یا اس طرح کے بیرونی عوامل کچھ بنے، یہ عمل صادر ہو گئے، یہ عارضی صفات ہیں۔ لہٰذا عارضی چیزوں کے اوپر انسان نگاہ رکھے، ادھر استغفار کرے، شرمندہ ہو، غم اٹھائے انسان، لیکن پریشانی کس کے اوپر ہے؟ اصل وہ جو راسخ بری صفات ہیں۔ راسخ بری صفات کو دور کرنے کے لیے اکھاڑنا ہے، درخت کو اکھاڑنا مشکل ہے، ظاہری طور پہ کاٹنا آسان ہے، پہاڑ کو اکھاڑنا بہت ہی سخت ہے، کیونکہ اتنا ہی نیچے ہوتا ہے جتنا بیرونی طور پہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس کو اوپر سے کاٹتے رہنا آسان ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس حقیقت آتی ہے کہ بری صفت کو اکھاڑنے میں سال ہسال لگیں گے، شدید مراقبہ کرنا پڑے گا۔ بالکل اسی طرح کسی جگہ پہ آپ جائیں، جیسا کہ مثلاً ایئرپورٹ پہ آپ جاتے ہیں، ویٹنگ روم ہے یا ریلوے اسٹیشن ہے، کوئی بھی اس طرح کا پبلک پلیس ہو، اور پتہ لگے کہ ادھر موبائل چوری ہو جاتے ہیں، چارج بھی آپ نے کرنا ہے، نیند بھی آپ کو آ رہی ہے، آپ دیکھیں گے کہ چارجنگ پہ آپ لگا کے جتنی بھی گہری نیند آنا شروع ہو جائے، آپ کی توجہ ادھر رہے گی، مراقبہ کرتے رہیں گے۔ مراقبت کہتے ہیں نگہداشت کو ہیں، تحفظ۔ لہٰذا اس طریقے سے نگہداشت کرنی چاہیے انسان کو اپنے نفس کی کہ جراثیم سے آلودہ نہ ہو، گناہوں سے آلودہ نہ ہو۔ لیکن اسی اثناء میں ہم نے دوسرا کام بھی ہمیں کرنا چاہیے، اسی لیے ورع اور زہد کے باب کو ہم مقدم کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے پاس وہ بنیادی ترین نقطہ آ جائے جس سے نجات ہمیں اپنے ان راسخ صفات سے مل سکتی ہے۔ وہ تو آگے ہم پڑھیں گے، لیکن وہ بنیادی ترین چیزیں ورع اور زہد ہی ہے۔ اگر ورع اور زہد انسان اختیار کر لے تو یہ راسخ بری صفات سے اجتناب آہستہ آہستہ کرنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ زہد کے ذریعے سے اس رگ کو کمزور کیا جاتا ہے، یعنی اس کی خوراک کو بند کیا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے اس کی خوراک کو۔ مثلا ایک جڑ ہے، مضبوط جڑ ہے، وہ آپ کے گھر تک درخت کی پہنچ گئی ہے،
اب آپ کے تو بس سے باہر ہے کہ اتنی بڑی موٹی جڑ کو زمین کی اتنی گہرائی میں جا کے کاٹوں. آپ کیا کرتے ہیں کہ درخت کی خوراک کو، یعنی جڑوں کی خوراک کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. جب اس کی خوراک کا دروازہ بند گئے، یعنی کسی کے حلق کی اوپر ہی پابندی لگا دے اندر جائے نہ، وہ اندر کچھ جائے گا ہی نہیں تو بدن آہستہ آہستہ سکڑنے لگ جائے گا. بالکل اسی طریقے سے حیوانیت کی پہلے رگ کو کمزور کریں گے تو اس کو اپنے ماتحت لے کے آ سکیں گے. وہ تو ابھی اس قدر درندہ صفت بنی ہوئی ہے یا انعام کی صورت اختیار کیے ہوئے ہے کہ وہ بدک جاتی ہے اور ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں آتی. مثلا کس طریقے سے ہم اس کے یعنی دروازہ بند کریں گے غذا کا؟ ان میں سے ایک چیز ہے روزہ. نیند کو کم کریں، نماز شب شروع کریں. ہم نہیں نماز شب شروع کریں گے، نہیں صبح سویرے تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا کریں گے. اب دل نہیں اتنا مائل ہو رہا، اٹھنا بھی مشکل لگ رہا ہے، لیکن بہت غم اٹھائے، وہ غم اٹھائے گا اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا. شدید غم اٹھائے گا، کوشش لگاتار کرتا رہے گا، ایک پڑھنا شروع کر دے گا، بے شک قضا کر کے پڑھنا شروع کر دے. فجر کا ٹائم ہے لیکن قضا 1 رکعت نماز شب کی نیت سے. آہستہ آہستہ وہ دیکھے گا کہ نماز سے پہلے 3 رکعت کی اسے توفیق مل جاتی ہے، 4 کی، 5 کی، پھر ایک وقت آتا ہے کہ مکمل نماز شب کی توفیق مل جاتی ہے. لہذا نیند کا دروازہ اس طرح سے عمل کے دنیا کے ذریعے سے قلیل، یعنی ان کی خوراک قلیل کر دے، روزے کے ذریعے سے قلیل کرے، اسی طریقے سے نیند کے ذریعے سے قلیل کرے. جیسا کہ بعض علماء نے ذکر کیا، کیونکہ اس میں توجہ اس طرف رہنی چاہیے، توجہ سختی عمل کی طرف نہیں فقط رہنی چاہیے. جیسے کہ بعض علماء نے یہ ذکر بھی کیا کہ اساتذہ گرامی یہ مثال بھی دیتے ہیں کہ مثلا ایک شخص خوراک زیادہ کھایا کرتا تھا تو اسے کہا خوراک کم کھاؤ، اس نے کم کھانا شروع کر دی. اب کم کے اوپر نفس آمادہ ہو گیا ایک وقت ریاضت کر کے، کیونکہ ایک عمر کا حصہ پہنچتا ہے انسان کی خوراک ویسے ہی کم ہو جاتی ہے. تو استاد نے اس سے پوچھا کہ تمہاری دلچسپی اور محبت خوراک سے کم ہوئی یا ویسی ہے؟ کہتا ہے اب تو پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ یہ بھی نہ ملے تو نفس بے چین اور مبتلا رہتا ہے. یہاں پہ استاد نے کہا کہ یہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ شاگردان نے عرض کیا ہے انہی کی زبانی کہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی کہ 2 چیزوں کی طرف خیال رکھو. اول وہ لازم خوراک لو جو تمہارے نفس کی ضرورت ہے، کیونکہ نفس کا حق بھی تو تمہارے اوپر ہے، جسم کا حق بھی تو تمہارے اوپر ہے. اس جسم کو صحت چاہیے، اس جسم کو راحت چاہیے اتنی مقدار میں کہ یہ عمل کو صادر کر سکے. اگر تم نے اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا کہ یہ عمل ہی نہ صادر کر سکے، یعنی وہ نماز ہی نہیں پڑھ سکتا، یہ بدن ہی نہیں کھڑا ہو سکتا، یہ بدن روزہ ہی نہیں رکھ سکتا، تو یہ ظلم ہے، یہ حق تلفی ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے تھوڑی بدن ہمیں دیا تھا. لہذا بدن کا حق پورا کیا جائے اول، یعنی متناسب غذا ضرور لو. نمبر 2، مقصود کم یا زیادہ کھانے میں اصل وہ شہوانی غریزے سے تعلق توڑنا ہے. اگر وہی نہیں تعلق ٹوٹا تو پھر کیا رہ گیا؟ لہذا اس تعلق کو توڑنے کے لیے اقدام کیے جائیں، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے. لہذا اب ہمارے پاس 3 مرحلے آ گئے جو عملی زندگی میں ہم کو اختیار کرنے چاہیے. اور جب یہ اختیار کرنا شروع کریں گے، چوتھی چیز آئے گی، شیطان ہمارے ساتھ سخت طور پہ لڑ پڑے گا، جھگڑ پڑے گا. ابھی تو اسے ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ایک وسوسہ آتا ہے انسان اس کے مطابق چلنے لگ جاتا ہے. مثلا نہ نظریں قابو ہیں، نہ ہاتھ قابو ہے، نہ کان قابو ہیں، نہ زبان قابو ہیں، نہ ذہنی خیالات قابو ہیں انسان کے. وہ تو سارے ہیں ہی دوسرے کے ہاتھ میں، یعنی وسوسوں کے ہاتھ میں. اس لیے ابھی تو پریشانی نہیں ہے. یعنی بالفاظ دیگر شہد کی مکھیوں کا چھتا ہے اور ادھر سے مکھیاں آس پاس اڑ کے ہمارے جا رہی ہیں، کیونکہ ہم نے انہیں کبھی چھیڑا ہی نہیں ہے، ہمیں ان سے کوئی پریشانی نہیں ہے. اب کیا ہے کہ ان سے چھٹکارا پانا ہے، تو شہد کی مکھیوں کے چھتے کو ہاتھ لگایا، کیونکہ شیاطین وہ اب اپنا اثر کر رہی ہیں. شہد کی مکھی کھانے میں بیٹھ کے کچھ لے جاتی ہے، پھول پہ بیٹھ کے لے جاتی ہے، آس پاس ہمارے بن بناتی پھرتی رہتی ہے، آپ بھی کچھ نہیں کہتے اور وہ بھی اپنا کام کرتی رہتی ہیں. یعنی شیاطین اپنے وسوسے بھی پھیلاتے رہتے ہیں اور اس کے مطابق ہم بھی اپنے طور پہ عمل کرتے رہتے ہیں. تھوڑا بہت
ایسا عمل نیک انجام دے لیتے ہیں کہ شیاطین کو زیادہ پریشانی لاحق ہی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اتنی پریشانی ہمارے لیے کافی ہے، بندہ ہمارے ہاتھ میں ہی ہے. اب بندہ ان کے ہاتھ سے فرار کرنا چاہتا ہے، یہاں پہ بہت بڑی مشکل پیش آ جائے گی. اور ہمارے ساتھ ہوتا ہی عموماً ایسا ہے کہ آپ جس گناہ یا جس صفت راسخ کو اپنے وجود سے اکھاڑنا چاہیں گے اتنا ہی شدید شیاطین سے مقابلہ شروع ہو جائے گا، اتنی ہی شدت کے ساتھ وہ شہوت یا وہ غریزہ یا ہوائے نفسانی وہ شدت اور قوت اختیار کر لے گا. آپ کہیں گے اس سے پہلے تو یہ قوت نہیں تھی، اس سے پہلے اس قدر مجھے مشکل پیش نہیں آتی تھی، میں تو کئی دن اس عمل کو کبھی انجام ہی نہیں دیتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے وہ شیاطین کے ہاتھ میں تھا، ان کی قید میں تھا، وہ ہوائے نفس کے اندر مقید تھا. اب فرار کر رہا ہے، جب وہ فرار کر رہا ہے تو اب ادھر ہرڈلز ہیں، چوکیاں ہیں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری. ابھی تو اس نے مثلا جیل کا ایک دروازہ کھولا ہے، دوسرا بند ہے، اور پتہ بھی لگ گیا ہے جیل کے اندر یہ قیدی فرار کر رہا ہے، اور کیمرے بھی لگائے ہوئے، انہوں نے ساری حرکات سکنات بھی اس کی وہ دیکھ رہے ہیں. تو اس مقام پہ اس نے کس طرح سے فرار کرنا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، قرآن کریم واضح طور پہ فرماتا ہے فرار کرو اللہ کی طرف، فرار کرو. اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ ان ہوائے نفس کی قیدوں سے انسان کو آزاد کر کے فرار اللہ کی طرف کرائے. شیاطین نے وسوسے در وسوسوں کے ذریعے سے ہمیں جکڑا ہوا ہے، اور جکڑنے کی وجہ سے سفر انسانی ہمارا شروع ہی نہیں ہو پا رہا. زندگی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس نے ہمیں پکڑ کے ایک جگہ پہ بٹھائے رکھا ہے، اور انسان بھی اسی کے ماحول کا آہستہ آہستہ عادی ہوتا چلا جا رہا ہے. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو چوتھی چیز ہے اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذکر و فکر کا دروازہ، آخر بات پھر ادھر ہی لوٹ کے آئے گی. ذکر یعنی وہ استغفار، توبہ، اللہ کی طرف رجوع، اللہ تعالیٰ کو قلب میں یاد کرنا، توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ اصل ذکر ہے. لہذا یہی ہمیں نجات دے گا. ایسا نہیں ہے، حتیٰ کہ ابھی یہ چند دن پہلے ہی آیت اللہ یزدان پناہ حفظہ اللہ تعالیٰ کے ہفتے کو ایک بڑا خوبصورت درس دیتے ہیں، عرفان در وادی عمل، کہ وادی عمل میں عرفان کیا ہے. علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ اور آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ کے برجستہ شاگردوں میں سے ہیں اور بزرگ شخصیت ہیں حوزہ علمیہ کی. وہ اس نقطے کو ذکر کر رہے تھے کہ انسان مثلا اب آپ شیطان سے بھاگنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے بھی اسی مطلب کو مزید بیان کیا کہ شیطان کو جب تک چھیڑا نہیں ہے وہ آپ کو بھی نہیں اذیت دے رہا، کیونکہ آپ اس کے مطابق چل رہے ہیں. تھوڑے بہت آپ کے پاس سے خیر کے امور جو صادر ہو رہے ہیں، ان امور کے صادر ہونے کی بنیادی وجہ وہی 2-3 جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی، کہ یا خاندانی کوئی شرافت ہے، یا معاشرے کے طور طریقے ہیں، یا ایک نفسانی انسان کا بعض چیزوں کی طرف رجحان ہوتا ہے کہ اتنی نورانیت ہر انسانی نفس میں جو عموماً کفر اور شرک کی اور نفاق کی ضلالت میں نہیں، گمراہی میں نہیں گرا ہوا، کسی نہ کسی حد تک نورانیت رکھتا ہے، لیکن سفر نہیں شروع کر پاتا، وہ تاریکیوں سے نہیں نکل پاتا، وہ مقامات کو نہیں، انسانی مقامات کو طے نہیں کر پا رہا. لہذا اب شیاطین نے جو اسے جکڑا ہوا ہے، اور کئی قید خانوں میں جکڑا ہوا ہے، ایک قید خانہ نہیں ہے، ایک دروازہ کھولے دوسرا دروازہ ہے، دوسرے سے نکلے تیسرا، چوتھا، پانچواں، اور سب جگہوں پہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، سب جگہوں پہ فوج بھی کھڑی ہے، سب جگہوں پہ طریقے بھی مختلف ہیں، اور ہر دروازہ پہلے سے زیادہ سخت ہے کھولنے کے اعتبار سے. تو وہ بیان فرمائے تھے آیت اللہ یزدان پناہ کہ اسی وقت اولیاء الہی بھی اسے دیکھ رہے ہیں. اگر شیاطین اسے دیکھ رہے ہیں، اولیاء الہی بھی اسے دیکھ رہے ہیں، فرشتے بھی اسے دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کے ہمراہ ہے. یا رہبر معظم جیسے فرماتے ہیں کہ فتح یاب و کامیاب وہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی ذات ہے. لہذا اس پہ نگاہ رکھیں گے کون سی امور سے اللہ ہمارے ہمراہ ہو جاتا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لہذا ان دونوں تعبیرات میں فرق ہے. ایک دفعہ اللہ کا ہمارے ساتھ ہونا ہے
کہ جیسا کہ اساتذہ بزرگ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ مطلب آئے گا کہ ایک دفعہ اللہ کا قرب ہے واجبات کے ذریعے سے، اور ایک دفعہ قرب الہی ہے نوافل کے ذریعے سے، اس میں یہ مطلب ذکر کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہمارے ساتھ، ہمارا دائرہ محدود ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے محدود دائرے میں رہتے ہوئے اللہ کی معیت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن ایک دفعہ ہم اللہ کے ساتھ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے ہمراہ کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ ہماری ظرفیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں وسعت عنایت فرماتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ایک طرف یہ شیاطین ہیں کہ جو قید خانوں میں ہمیں جکڑے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر نگاہیں رکھے ہوئے ہیں اور سخت سے سخت حالات ہمارے لیے پیدا کر رہے ہیں، تو اسی طرف اللہ تعالیٰ نے اولیاء رکھے ہوئے ہیں۔ اب ہم نے فرار کرنا ہے ان اولیاء کے ارتباط سے، ان اولیاء کی رہنمائی سے، تنہا نہیں ہم سفر کر سکتے، یہ بات مسلمات میں سے ہے۔ اپنے طریقے ایجاد کر کے نہیں ہم نجات پا سکتے۔ اگر اپنے طریقے ایجاد کر کے اور ان مقدس ہستیوں سے ارتباط قائم کیے بغیر نجات پا سکیں، ہم فقط یہ کہے کہ یا اللہ مدد، اے اللہ تو کافی ہے، بس نکلے، وہ تو اس دنیا کے اندر بھی نہیں نکل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بالآخر نظام بنایا ہے، اس نظام کے ذریعے سے اللہ کی طرف فرار ہوگا، اس نظام کے ذریعے سے ان شیاطین سے چھٹکارا پایا جائے گا۔ بالکل اسی طرح کہ ایک ایسا قیدی ادھر موجود ہے کہ جو تمام کے تمام اسرار ان جیلوں کے جانتا ہے، وہ تمام کے تمام ان مغلق تالوں کے جو دروازوں پہ لگے ہوئے ہیں ان کے رموز جانتا ہے کہ کس کس طرح سے ہر تالا کھولنا ہے، کون کون سی جگہوں سے نگاہ نہیں پڑے گی، کہاں کے شیاطین ضعیف ہو جاتے ہیں، کہاں پہ وہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ آپ اس کی رہنمائی سے آگے وہاں پہ نجات پائیں گے، وَإِلَّا نجات نہیں پائی جا سکتی۔ اس لیے ایسا ہوگا ایک دروازے سے فرار کیا، دوسرے پہ گردن سے پکڑ کے جکڑ کے پھر اندر ڈال دیا، پھر وہی گناہ صادر ہوا۔ پریشان نہ ہوں، ذکر، فکر یعنی استغفار، توبہ، دوبارہ اس رہنما سے تعلق پیدا کریں، پھر کوشش کریں، پھر پکڑے گئے، پھر کوشش کریں، کوشش ترک نہیں کرنی یہاں تک کہ فرار انسان ہو جائے گا۔ یعنی کنویں سے نکلنے کے لیے کوشش کرتے رہیں، ڈول گرتے رہیں گے، وہ ڈول کنویں کے اندر گرتے رہیں گے۔ اور یوسف علیہ السلام جس طریقے سے ہمارے لیے، چونکہ مثال یوسف علیہ السلام ایک انتہائی عظمت کی حامل معصوم ہستی ہیں، ان کے لیے یعنی ہم ان کی مثال سے اپنے طرف ایک مثال لے رہے ہیں کہ ہمارے اندر انسانی نفس وہ مقدس ہے، لیکن یہ مقدس جو پہلو ہے یہ ہوائے نفس کی تاریکی اور کنووں میں گرا ہوا ہے۔ اس تشبیہ کے ذریعے سے ہم سمجھ رہے ہیں، وَإِلَّا کوئی مقایسہ نہیں ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام انتہائی عظیم ترین معصوم انبیاء علیہ السلام میں سے شمار ہوتا ہے، وہ ہستی ہیں۔ اور یہ مثال بھی عرفاء نے اپنی کتب میں اور علماء اخلاق نے اپنے بیانات میں دی ہے، وہاں سے یہ اقتباس ہے۔ لہذا نفس انسانی مقدس ہے، وہ مقدس پہلو ہے کہ جو مقامات طے کرے تو فرشتوں سے بھی بالا تر چلا جاتا ہے۔ اس مقدس عنصر کو، اس مقدس پہلو کو، اس مقدس وجود کو جب ہوائے نفس کے کنویں میں گرایا ہوا ہے اور شیاطین کی تاریکیوں میں یہ جکڑا ہوا ہے تو کسی نجات دہندے کی ضرورت ہے، لیکن طلب، کوشش، سعی یہ ہماری طرف سے ہونا لازم ہے۔ یہاں پہ آئیں، اب ہم ورع کی طرف چلتے ہیں کہ ورع کا باب چونکہ اہمیت کا حامل باب ہے اور شیعہ سنی دونوں کتب میں یہ وارد ہوا ہے، اور اس کو ہم کوشش کریں گے کہ روایات اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں تشریحاً آگے حل کرتے ہوئے دیگر علماء کرام کے فرمودات سے استفادہ کریں۔ الکافی میں باب الورع کی پہلی حدیث میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، اور اس حدیث کے اندر البتہ جانے سے پہلے یا اس حدیث کو شروع کرنے سے پہلے ورع کا مطلب آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے کہ ورع واو ر عین عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ کلمہ عربی زبان میں واضح ایک ہی معنی رکھتا ہے،
یعنی متعدد اس طرح سے معانی نہیں ہیں، اور وہ معنی یہ ہے کہ شدت التحرج، شدت کے ساتھ ایک چیز سے اجتناب کیا جائے۔ شدت التحرج، حرج کہتے ہیں جو چیز انسان کو نقصان دے۔ حرج یعنی ایک چیز جو نقصان دیتی ہے، ہم کہتے ہیں نا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو شدت التحرج یعنی وہ چیزیں جو انسان کے لیے مسئلہ کر سکتی ہیں، مشکل کھڑی کر سکتی ہیں، ان سے شدت کے ساتھ اجتناب۔ اس لیے بعض نے اسے کفتن سے بھی تعبیر کیا ہے، یعنی ممنوع کر دینا۔ کفف تو ہو یعنی تورع یعنی دور ہو جانا، ترک کر دینا، جدا ہو جانا۔ اور صاحب منیر مصباح المنیر نے ذکر کیا ہے فیومی نے کہ ورع عن المحارم یعنی محارم سے جدا ہو جانا۔ اس کا مصدر رہتا ہے ورعن اور رعتن، دو مصدر اس کے آتے ہیں، چونکہ مثال عربی زبان میں علم صرف کی زبان سے اگر ہم دیکھیں کہ یہ مثال واوی ہے، مثال واوی کا جو مصدر آتا ہے وہ اس طریقے سے دو طرح سے آتا ہے، جیسے وعدہ عدتن بھی آتا ہے اور وعدن بھی آتا ہے، اسی طرح سے یہ ورعن اور رعتن یہ دونوں وزن پہ یہ آتا ہے۔ مجموع البحرین میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ورع سے جو مراد ہے وہ حرام چیزوں سے الکف عن المحارم و تحرج منہا، یعنی حرام چیزوں سے بچ جانا اور حرام چیزوں سے اجتناب کرنا۔ بس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ورع میں اجتناب ہے، ورع میں ترک کرنا ہے، ورع میں تعلق کو توڑ دینا ہے، ورع اسے کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اگرچہ یہ لفظ وارد نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم میں اس کا تذکرہ جو ہے وہ معنی کے اعتبار سے وارد ہوا ہے کہ انشاءاللہ اپنے مقام پہ اسے ہم پڑھیں گے۔ یہ احادیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے اور اہل سنت کتب احادیث میں بھی وارد ہوا ہے، لیکن جو عمیق احادیث مکتبہ اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوئی ہیں کہ آپ یہ تمام کے تمام مضامین جو اہل علم، صوفیہ، عرفاء، علماء اخلاق و صحابہ کرام و تابعین نے ذکر کیے ہیں، کسی کا بھی کلام اس درجے کا نہیں ہے کہ جو کلام ہمیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ورع کے مضامین میں دکھائی دیتا ہے۔ بلا شک و شبہ وہ انتہائی عمیق، انتہائی واضح اور دقیق کلام ہمارے سامنے آتا ہے۔ بہرحال ورع کا مطلب آپ سمجھ چکے ہیں، کیونکہ معنی اس کا آسان تھا اس لیے اس کی لغوی تحقیق میں ہم زیادہ وارد نہیں ہوتے، اور اختلاف بھی علماء میں، علماء اہل لغت میں نہیں ہے، سب نے ایک ہی معنی بیان کیا ہے، التحرج من المحارم یعنی حرام چیزوں سے شدت کے ساتھ اجتناب کرنا، دور ہو جانا، یا الکف عن المحارم کہ محارم حرام چیزوں سے بالکل اپنے آپ کو روک دینا، اپنے آپ کو ایک طرف کر دینا حرام چیزوں سے۔ جیسے تیز گاڑی آ رہی ہوتی ہے، آپ آگے بڑھنے سے اپنے آپ کو روک دیتے ہیں، اسی طرح ایک عمل کو انجام دینے سے اپنے آپ کو اچانک اپنے آپ کو روک دیں، یہ کف عن المحارم کہلاتا ہے۔ یا شدت التحرج منہا کہ آپ وہ محارم کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ مثلا آپ کو پتہ ہے کہ اس روڈ کے اوپر جو ٹریفک تیز چل رہی ہے، ادھر گاڑی چلانا ہی خطرے کی علامت ہے، ایکسیڈنٹ ہو یا نہ ہو، چونکہ خطرہ پایا جاتا ہے، میں اس روڈ کے اوپر ہی نہیں آتا، میں سائڈ سے گزر جاتا ہوں۔ اس لیے جو عرفاء ہیں انہوں نے ورع کا معنی یہی کیا ہے۔ ورع یہ نہیں ہے کہ ایک عمل جو ہے اب نہیں پتہ کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، چونکہ شک اگر ہو تو وہ عمل حرام کم سے کم نہیں ہے، لہذا عرفاء نے کیا ہے اس کا معنی کہ مشتبہات سے بھی بچ جانا ورع کہلاتا ہے، یعنی جس میں اندیشہ ہو کہ میں حرام کا شکار ہو جاؤں گا، کیونکہ شدت و تحرج کی کتاب العین میں معنی وارد ہوا اور مجموع البحرین میں بھی اس کو تکرار کیا گیا ہے، لہذا عرفاء نے یہاں سے یہ معنی لیا ہے۔ عرفاء کے نزدیک ورع سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو نہیں پتہ کہ یہ حلال ہے یا حرام، نہیں معلوم، تو وہاں پہ آپ اس چیز کو ترک کر دیں، اس سے اجتناب کریں، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے سے اپنے آپ کو روک دیں، یہ ورع کہلاتا ہے۔ جبکہ لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ ہے محارم سے اجتناب، کیونکہ ادھر لفظ محارم معین طور پہ آیا ہوا ہے۔ یقیناً حرام چیزوں سے بچنا یقیناً ورع ہے ہی ہے،
حرام چیزوں سے اجتناب کرنا، حرام چیزوں سے بچ جانا، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روک دینا. یعنی تیز گاڑی آ رہی ہے اور ایکسیڈنٹ کا اندیشہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو تیز گاڑی ہے اس نے مار دینا ہے، آپ اپنے آپ کو روڈ کراس کرنے سے روک دیتے ہیں. ادھر آپ کو متعین ہے کہ حرام ہے. جب حرام کا پتہ ہو تو اس وقت آسان ہے، یعنی نسبتاً بقیہ کے آسان ہے، کیونکہ حرام ہے، ہمیں قباحت کا پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی معصیت ہے، ناراضگی ہے، اس میں ضرر ہے ہمارے لیے، نقصان ہے، مقام انسانیت سے گرنا ہے. انجام پا جائے فوراً استغفار کرے گا، ندامت کا اظہار کرے گا. لہٰذا ورع یہ ہے کہ حرام کو انجام نہ دیں. ایک مطلب تو یہ واضح ہے لغت کے اعتبار سے، لیکن دوسرا پہلو وہ بھی لغت کے عین مطابق ہے اور عرفا اس کو قبول کرتے ہیں. محارم والے کے اوپر فقط اکتفا نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ مشتبہ چیزوں سے بچ جانا، وہ چیزیں کہ جس میں آپ کو شک ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام، یا شک ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے یا اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، نہیں اس میں پتہ کہ یہ حرام ہے یا نہیں. چونکہ فقہی قاعدہ کیا ہے، علم فقہ کے مطابق جس چیز کے بارے میں شک ہو وہ چیز حلال ہے، سوائے چند استثناءات ہیں وہ بھی احادیث نے بتائے ہیں. مثلا گوشت کے بارے میں نہیں پتہ، مثلا آپ اگر دار کفر میں ہیں، گوشت کے بارے میں نہیں پتہ کہ حلال ہے یا حرام، تحقیق لازم ہے. لیکن عمومی ضابطہ کیا، کل شیء حلال حتی تعلم انہ حرام، صحیح سند احادیث مبارکہ میں ہے، اور شیعہ سنی دونوں فقہ میں یہ ضابطہ قابل قبول ضابطہ ہے. ہر شے آپ کے لیے حلال ہے مگر یہ کہ آپ کو یقین ہو جائے، اطمینان ہو جائے یہ حرام ہے. حرام ہوئے تو پھر بچ جائیں گے. جب تک حرام کا اطمینان نہیں ہوتا وہ چیز آپ کے لیے حلال ہے. اسی وجہ سے اسلامی معاشرے کے اندر آپ تمام ہوٹلوں سے کھانا کھا سکتے ہیں، دکانوں سے گوشت خرید سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، اطمینان نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، اس لیے حلال ہے آپ کے لیے. کل شیء حلال حتی تعلم انہ حرام. لیکن یہاں پہ عرفا ورع کا تقاضا کیا ہے، جیسے کہ ابھی انشاءاللہ احادیث میں مراتب ذکر کیے گئے ہیں، ہم اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. مراتب جو بیان کیے گئے ہیں ورع کے، ورع کیا ہے کہ ایسے مقام پہ جہاں پہ آپ مشتبہ ہو جائیں، شک میں پڑ جائیں، مطمئن نہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. فقہ اعتبار سے حلال ہے جب نہیں پتہ کہ یہ حلال ہے یا حرام اگر اسلامی معاشرے میں ہے، لیکن جب ایسی نوعیت آ جائے اپنے آپ کو اس عمل کی انجام دہی سے روک دیں، اسے کہتے ہیں ورع. عرفا اس چیز کو، اس لیے انہوں نے پھر مراحل بیان کیے ہیں ورع کے. ایک مرحلہ بلا شک و شبہ ہے، فتوے نے جس کو حرام قرار دیا بلا شک و شبہ وہ اس سے بچنا ورع ہے. لیکن آگے بھی مرحلہ ہے. وہ آگے مرحلہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کے حلال حرام کا علم نہیں ہے، یا جس کی معصیت یا معصیت نہ ہونے کا علم نہیں ہے، یقین یعنی نہیں ہے، شک ہے، ممکن ہے ہو جائے، ممکن ہے ایسا نہ ہو، اس جگہ پہ اس سے تعلق قائم کرنے سے اپنے کو روک لینا، یہ ورع کہلاتا ہے. اب اس کا تعلق انسان کی زندگی کے تمام افعال و شعبہ جات سے ہو جاتا ہے. کون سی بات اپنی زبان سے نکالوں، کس کو ایک بات کہوں یا نہ کہوں، یہ عمل انجام دوں یا نہ دوں، یہ غذا کھاؤں یا نہ کھاؤں، فلاں عمل انجام دوں یا نہ دوں. اگر نہیں اس کے بارے میں اطمینان کہ اللہ اس سے راضی ہے، امام معصوم اس سے راضی ہیں، فوراً اپنے آپ کو روک دے، اجتناب کرے اس سے، یہ ورع کہلاتا. آئیں اب ہم ورع کے حوالے سے باب الورع الکافی کی ایک روایت ہے، ایک دو روایتیں ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ الکافی میں اس باب کے اوپر جو احادیث موجود ہیں، یہ احادیث کی تعداد ہمارے پاس تقریباً 15 ہیں. 15 احادیث اس میں وارد ہوئی ہیں، لیکن بعض ہمارے پاس نہج البلاغہ میں بہت بہترین بیانات کے اوپر بعض ورع سے متعلق کلمات ہیں. اسی طرح مصباح الشریعہ میں انتہائی خوبصورت بیان وارد ہوا ہے، ہم اس سے بھی ساتھ ساتھ استفادہ تشریح کے طور پہ کریں گے. اس لیے آج پہلی حدیث آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہے، اور ایک دو حدیثیں ہم نہج البلاغہ اور دیگر کتب سے تیزی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں. پہلی حدیث ہے امام صادق علیہ السلام سے. امام صادق علیہ السلام سے عمر بن سعید بن حلال الثقفی انہوں نے پوچھا، وہ فرماتے ہیں کہ قلت لہ، میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا،
انی لا القاک الا فی السنین، کئی سالوں میں مجھے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، میں نہیں ملاقات کر سکتا، کیونکہ یہ دور رہتے تھے، یہ مدینہ میں ہوتے تھے، سفر کے اخراجات اور دیگر مسائل ایسے پیدا ہوتے تھے کہ سال ہر سال نہیں ملاقات کر پاتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے سوال کیا فَأَخْبِرْنِ بِشَيْءٍ آخُذُ بِهِ، مجھے کوئی رہنمائی فرمائیں جسے میں پکڑ لوں دونوں ہاتھوں سے۔ یہ عموماً ہم سب کا ہی تقاضا ہوتا ہے، مثلا آپ یہاں پہ بھی علماء بزرگ کے پاس آئیں گے یا بڑی شخصیات سے جن سے رہنمائی لینے کے لیے آپ اپنے نفس کو آمادہ پاتے ہیں، آپ یہی کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں پتہ نہیں کب کتنے سالوں کے بعد اس بزرگ شخصیت سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں، یا کب ان کی مجھے دوبارہ صحبت نصیب ہو، لہٰذا وہ کہتے ہیں کوئی نصیحت کریں، کوئی طریقہ کار بتائیں کہ میں آگے اپنی زندگی کا سفر معنوی طور طریقے بہتر طریقے سے اختیار کرتے ہوئے طے کر سکوں، اپنی زندگی کو گزار سکوں۔ لہٰذا انہوں نے بھی یہی سوال کیا، عمرو بن سعید نے بھی، کہ لا القاک الا فی سنین، سال ہر سال بعد مجھے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے، فاخبرنی بشیء، کوئی ایسی مجھے بات بتائیں آخذ بہ، کہ اسے میں پھر تھام لوں۔ فقال، امام صادق علیہ السلام نے اب ان کو بات بیان کی۔ اب جو امام صادق علیہ السلام نسخہ بیان کر رہے ہیں وہ ہم سب کے لیے راہ نجات ہے، ہم سب کے لیے اس کے اندر سفر ہے، یعنی ہمارے پاس آج یہ جواب آ گیا کہ ہم کیا اپنی زندگی میں اختیار کریں تو ہم آگے طے کر سکتے ہیں اپنی زندگی کا سفر۔ فقال اوصیک بتقوی اللہ، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں کہ تجھ کو ابھار رہا ہوں اس بات پہ، وصیت تجھے کرتا ہوں کہ اللہ کے تقوی کو تھام لے۔ اب تقوی الہی انشاءاللہ ہم آیات روایات کی زبانی ایک حد تک مطالعہ انشاءاللہ کریں گے۔ والورع، اور ورع کو تھام لو، یعنی حرام اور مشتبہ چیزوں سے بچو، تم اپنے آپ کو روک لو، اس کی انجام دہی سے روک لو۔ اب جب روکے گا تلخی اٹھائے گا، شکست بھی کھائے گا، پھر ہمت باندھے گا، پھر شکست کھائے، پھر ہمت ترک نہیں کر، ورع کو اختیار کرنا اپنے وجود کے اندر اس صفت سے وابستہ کرنے کے لیے عزم باندھ لیں، کمر کس لیں، جتنی دفعہ گریں دوبارہ اٹھ کے کوشش کریں کہ اسے اختیار کریں گے، استغفار کرے، توبہ کرے، دوبارہ ورع کو اختیار کرنے کے لیے آ جائے۔ والورع والاجتہاد، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انجام دینے کے لیے سخت کوشش کرے۔ جہد کہتے ہیں جتنی طاقت ہے اتنی وہ اس طاقت سے انجام دے لے۔ ایک دفعہ انسان کے پاس طاقت زیادہ ہے، مثلا کوئی کہتا ہے کہ یار فلاں چیز اٹھا کے دے دو، آپ اسے وہ اٹھا کے دے دیتے ہیں، اب آپ کے پاس طاقت اس سے کئی گنا زیادہ چیزوں کی بھی تھی لیکن اس کی ڈیمانڈ ہی اس طرح سے تھی، یہ جہد نہیں کہلائے گا، یہ اس نے سعی کی، کوشش کی، لیکن جہد نہیں ہے۔ جہد کیا ہے؟ مثلا آپ ایک ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں، وزن اٹھاتے ہیں، ایک اٹھایا آرام سے، دیکھا کہ نہیں اندر میری بھرپور اور طاقت ہے، دوسرا تیسرا، ایک وقت آتا ہے کہ بڑی محنت تقدو اور پورے جسم کا مکمل زور لگا کے اٹھاتے ہیں، یہ جو آپ نے آخر میں مکمل بدن کا اور پورے وجود کا زور لگا کے آپ نے وزن اٹھایا ہے، اس کو کہیں گے جہد۔ اس لیے کہتے ہیں یہ جہد کیا ہے؟ اپنی پوری کی پوری طاقت خرچ کر کے ایک عمل کو انجام دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جتنی طاقت اندر موجود ہے وہ سب انجام دے دے۔ مثلا نماز شب نہیں پڑھی جاتی، بار بار نیند آ جاتی ہے، بار بار مشکل پیش آتی ہے، بار بار اپنے کوشش کرے، بے شک سو جائے لیکن کوشش اس نے بھرپور، یہ جو کوشش کرتے کرتے اچانک نہ ڈھال ہو گیا، اس نے پوری اپنی ہمت اور کوشش باندھی، البتہ اس میں برنامہ ریزی اور اپنے اس امور کو وہ حل بھی کرے، یعنی اپنے برنامے کو درست کرے، اپنے اوقات کو درست کرے تاکہ توانائی حاصل کر سکے۔ وہی جو پہلے بات کی کہ بدن کا حق اسے دے کہ جتنی ضرورت اس کی تھی بدن کی نیند کی وہ تو پوری کرے، خوراک کی ضرورت تھی وہ پوری کرے، اس کے بعد پھر آگے پوری کوشش کو خرچ کرے، اسے کہتے ہیں اجتہاد۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں وَعْلَمْ، دیکھو جان لو یہ بات، یہ ہمارے لیے مہم ترین اس جگہ پہ نقطہ ہے، وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ اجتہاد، کسی کو اس کی بھرپور توانائی اور کوشش نفع نہیں دے سکتی،
جتنی اپنے بدن میں اس کے جتنی اس کے روح میں توان تھی اس توان کو خرچ کر کے اس نے ایک عمل کو انجام دیا. یہ کوشش، یہ جہد، یہ اجتہاد اسے کوئی نفع نہیں دے سکتا. لا ورع فی ہے، جس اجتہاد میں ورع نہیں ہے، حرام سے اس نے تعلق توڑا نہیں ہے اور کوششوں میں کوششیں کر رہا ہے. مطلب پتہ ہے کہ میں نے فلاں حرام کرنا ہے، اب نمازوں پہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، قرآن پہ قرآن پڑھ رہا ہے، غور و فکر بھی کر رہا ہے، تفسیر کے درس بھی لے رہا ہے، بہترین تفسیر کے درس دے بھی رہا ہے، اخلاق بھی ادھر سے پڑھ رہا ہے، عرفان پہ پڑھ رہا ہے. ورع نہیں اس نے ختم کیا. مثلا غیبت نہیں دور کی اس نے جو ہے غرور اور تکبر اپنے اندر سے نہیں کاٹا. اس نے اپنے وجود میں لہو لعب کو ختم نہیں کیا، شہوات کو ختم نہیں کیا، اپنی جنسی غریزوں کو حلال کے دائرے میں مقید نہیں کیا. اب جتنے بھی وہ کوششیں کر لے وہ اسے لا ينفع اجتہاد. دیکھو نہیں یہ کوششیں تمہیں فائدہ دے گی. لا ورع فی ہے کہ جس میں کوئی ورع نہیں ہے. اسی طرح اگلی حدیث بھی ہم تیزی سے دیکھ لیتے ہیں. امام صادق علیہ السلام سے حدید بن حکیم نقل کرتے ہیں کہ میں نے سنا امام صادق علیہ السلام کو یہ کلمات فرماتے ہیں اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو. دیکھیں تقوی الہی ہر جگہ مقدم ہے، اس کے اندر راز ہے. اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کسی اور مرحلے میں دیکھیں گے. وَصُونُوا دِينَكُمْ بِالْوَرَعِ، ورع کے ذریعے سے اپنے دین کو بچا لو، محفوظ کر لو، اپنے دین کو محفوظ کر لو. نہج بلاغہ میں کیونکہ مصباح الشریعہ میں جو ذکر کیا گیا کہ اصل ورع کیا ہے، وَأَصْلُ الْوَرَعِ دَوَامُ مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ وَصِدْقُ الْمُقَاوَلَةِ وَصَفَاءُ الْمُعَامَلَةِ وَالْخُرُوجُ مِنْ كُلِّ شُبْهَةٍ وَرَفْضُ كُلِّ عَيْبَةٍ وَرِيبَةٍ کہ اس کو ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. نہج بلاغہ میں ایک بڑی خوبصورت تعبیر اس عنوان سے وارد ہوئی ہے کہ جس میں امام علیہ السلام نے ورع کے حوالے سے اور اس سے پہلے کئی نصیحتوں کو ذکر کیا ہے. امام علیہ السلام نے جس پہلو سے نہج بلاغہ میں ذکر کیا ہے وہ پورا ایک نصیحتوں کا باب ہے. مثلا عمل کے اوپر بہت ابھارا. ایک خطبہ ہے، خطبہ غالباً جو خطبہ نمبر ہے وہ مفتی جعفر حسین کے مطابق 174 نمبر ہے. اس میں العمل ثم النہایت النہایہ، عمل کرو، نہایت کی طرف بڑھو، اپنے اختتام کی طرف. اس زندگی نے ختم ہونا ہے، اس سفر کی طرف جاؤ. والاستقامت الاستقامہ، استقامت ڈٹے رہو. ثم الصبر صبر کرو. والورع ورع اختیار کرو، حرام سے بچو. یا اسی طریقے سے امام علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ بیان جو ہے وہ تھوڑا طولانی ہے. من نظر فی عیب نفسہ اشتغل عن عیب غیرہ، جو اپنے نفس کے عیبوں پہ نگاہ کر لے وہ اپنے غیر کے عیبوں پہ نگاہ کرنے سے اپنے آپ کو روک دیتا ہے. اس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بھی پڑھیں گے. یہاں پہ وہ جو اہم چیز ہے وَمَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ خَطَاؤُهُ، جو زیادہ بولتا ہے زیادہ خطائیں کرتا ہے. اس لیے ہر وہ فرد جو زیادہ طولانی گفتگویں کرتا ہے اس کی خطائیں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں. وَمَنْ كَثُرَ خَطَاؤُهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ، جس کی خطائیں کثیر ہو جائیں اس کے اندر حیا بھی کم ہو جاتی ہے، قلیل رہ جاتی ہے. اور پھر کیا ہے کہ وَمَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ، جس کے اندر حیا قلیل ہو جائے وہ جو اندر سے بے حیا ہو جاتا ہے، اندر سے یعنی جھجک ہی نہیں رہتی. قَلَّ وَرَعُهُ، اس میں پھر ورع بھی قلیل ہو جاتا ہے، حرام چیزوں سے بچنا قلیل ہو جاتا ہے. وَمَنْ قَلَّ وَرَعُهُ، اور جو ورع قلیل کر بیٹھے اپنے وجود میں، مات قلبہ، اس کا قلب مر جاتا ہے. وَمَنْ مَاتَ قَلْبُهُ دَخَلَ النَّارِ، اور جس کا قلب مر جاتا ہے وہ دوزخ کے اندر جا کے گرتا ہے. یہ حکمت اختصار نہج بلاغہ سے آپ کی خدمت میں عرصہ. اللہ سبحانہ وتعالی بحق محمد وآل محمد ہمیں ان نصائح کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ان بیان کردہ ہدایت کے نمونوں کو عملی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.